ہر پل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ حمزہ کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، اور آ کے ان کو کہتی ہیں کہ تم جو ہو وہ اب جو ہے ہمت کرنا اسٹارٹ کر دو، اور میں تو چاہتی ہوں کہ تم جو ہو اب ہمارے ساتھ ہی چل جاؤ، ہم لوگ تمہاری وہاں پہ بہت زیادہ ذمہ داری کریں گے، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، ہم لوگ تمہیں ہر چیز دیں گے۔ اس پر جو ہوتا ہے پروفیسر صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپا میری کوئی طبیعت خراب نہیں نہ میں لولا پن جاؤں، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میں اب یہیں رہوں گا، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا، یہاں پہ میری بیوی کی یادیں ہیں، میں اس کو چھوڑ کے یہاں سے بالکل بھی نہیں کہیں جانا چاہتا۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا کے پپا وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو پھر بھی اگر تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور اب سب لوگ ہم لوگ اکٹھے رہیں گے، اور منشا کے لیے بھی کوئی اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ بھیج ہی دے گا، اس کی بھی شادی کروا دیں گے۔ اتنے میں یہ بات جیسے ہی منشا سنتی تو منشا وہاں پہ آ جاتی ہے، اور منشا کہتی ہے کہ مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، اور آپ لوگ جو ہیں وہ میرے لیے ڈھونڈیں گے کیا، کوئی گورنمنٹ جاب کرتا اس کا باپ ہوگا، یا پھر وہ خود کوئی دکان کا مالک ہوگا، کوئی کریانے کی دکان اسے چلا رہا ہوگا، اور کیا کر رہا ہوگا۔ ویسے بھی پہلے میں نے شجا جیسے بے فضول انسان کے ساتھ شادی کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی تباہ کر لی ہے، اب میں ایسی غلطی دوبارہ کرنے والی نہیں، اور میں شادی جب میں نے کرنی ہوگی میں خود ہی شادی کروں گی، آپ لوگوں کو میری زیادہ پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف منشا جو ہے وہ کہیں کال کرتی ہے، اور کال کر کے وہاں جاب کے لیے اپنی سی وی بھیجتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، اور اس پر جو ہوتے ہیں جن کو وہ سی وی بیچتی تھی وہ آگے سے اس کو بہت زیادہ باتیں سناتے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ پہلے بھی کہیں جاب کر کے وہاں سے شادی کر لیتے اور پھر تم نے اس کی زندگی تباہ برباد کرتے ہیں۔ اس پر منشا جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، اور ان کو کہتی ہے کہ گو ٹو ہیل، باہر میں جاؤ، میری طرف سے کال وہ بند کر دیتی ہے۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ آتی ہے منشا کے پاس اور کہتی ہے کہ اٹھ کے تم میرے ساتھ صفائی ہی کروا دو، تمہیں پتہ ہے تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اور کیا ہو جائے گا کہ تم میرے ساتھ صفائی کروا دو گے۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ گندے کام بالکل نہیں پسند، تم نے کرنے ہیں تو کر لو، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اتنے میں آ جاتا ہے حمزہ، اور حمزہ کہتا ہے کہ گھر کی صفائی کرنا کوئی گندا کام نہیں ہوتا، اور یہ انسان کا فرض ہوتا ہے، اور یہ تمہارا گھر ہے، تمہیں صاف صفائی کرنی چاہیے، اگر یہ کوڑا کرکٹ کی جگہ بن کے تو یہاں پہ کوئی آئے گا بھی نہیں۔ اتنے میں جو ہوتی ہے منشا وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ اگر یہ میرا گھر ہے تو تم اور یہ زارا یہاں پہ کیا لینے آتے، تم لوگ جاؤ نا اپنے گھر، تم لوگوں کو کس نے کہا کہ تم لوگ یہاں پہ آؤ۔ منجو جو ہے وہ ایک سیکنڈ نہیں لگاتی بدتمیز ہونے میں، وہ زارا نے اس کو اتنے دن تک اپنے پاس رکھا، پورے عدت کے دن اس نے اس کو اپنے پاس رکھا، لیکن وہ 2 دن میں ہی ان کو کہہ رہی ہے کہ تم لوگ جاؤ نا، تم لوگ یہاں پہ کیوں کر رہے ہو۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم سے زیادہ بد لحاظ اور بدتمیز میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے اگر تم لوگوں کو مجھ سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ نا، کیوں یہاں پہ بار بار آتے ہیں، میرا گھر میں جیسے مرضی رکھوں، جو مرضی کروں، تم لوگ کون ہوتے ہیں مجھے کچھ کہنے والے۔ اس طرح میں حمزہ جو ہوتا ہے وہ بولنے لگتا ہوتا ہے۔ زارا جو ہوتی ہے وہ حمزہ کو کہتی ہے کہ چھوڑے آپ اس کو، آپ اندر جا کے ماموں کے پاس بیٹھے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ صرف ابا کے لیے آتے ہیں، اور کوئی دوسرے لوگ جو کچھ بھی سوچتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بار منشا جو ہوتی ہے وہ دونوں کے جانے کے بعد سوچنے لگ پڑتی ہے کہ یہ وہی حمزہ جو کہ میرا تھا، میری باتیں کرتا تھا، اس کو صرف میرے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا، آج میں ہی اس کو اتنی بری لگ رہی ہوں کہ یہ اس کو میری ساری باتیں بھی بری لگ رہی ہیں، اور آج زارا جو ہے وہ اس کی ہو گئی ہے۔ یہ صحیح پپا نے کہا تھا کہ یہ زارا جو ہے وہ اسی کی بیوی اور یہ اس کا ہسبینڈ ہے، اب میرے بارے میں تو یہ کچھ بھی سوچتا ہی نہیں ہے۔ اس پر جو ہوتے ہیں حمزہ وہ چلا جاتا ہے اپنے ماموں کے پاس۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے عادل وہ جاتا ہے ہادی سے ملنے کے لیے، تو وہ ہادی کو کہتا ہے کہ تمہارا آگے کا کیا پلان ہے، کیا شجاع کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس پر جو ہوتا ہے ہادی وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں شجاع کو کبھی بھی جیل سے باہر نہیں آنے دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کبھی میں سیرت کے سامنے جاؤں اور میں اس کے سامنے شرمسار ہوں کہ میں نے اس کا جو ہے فیصلہ نہیں کروایا، اس کو انصاف نہیں دلوایا، میں نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ بھی ہو۔ دوسری طرف ددو جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے شجاع سے ملنے کے لیے جیل میں، اور وہاں پہ اس کو جا کے کہتے ہیں کہ اب تم اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی معافی طلب کرو، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اب نہ ہی تمہیں معاف کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں یہاں پہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس پر ددو کی جو حالت ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے، وہ ویل چیئر پہ جاتے ہیں شجاع سے ملنے کے لیے۔ اس پر شجاع جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ شرمسار ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ روتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا ہے بہت زیادہ غلط کیا ہے، اس کی سزا تو مجھے ملنی ہی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف منشا جو ہے اس کو آج بھی احساس نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ غلط، اس نے خود ہی اپنے ساتھ غلط کیا ہے۔ وہ آج بھی یہی سمجھتی ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ایک غلطی تھی، وہ ہو گیا ہے تو کیا ہوا ہے، آگے وہ سوچتی ہے کہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا، وہ کیونکہ ابھی بھی وہ جاب ڈھونڈ رہی ہے، اس کے لیے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔